اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، اور جب تمہیں سلام کیا جائے، فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، تو تم سلام کا جواب دو اس سے زیادہ اچھے الفاظ میں، او ردوها، یا وہی کلمات لوٹاؤ۔ تحیہ یہ سلام کو کہتے ہیں، چونکہ جب ابھی اسلام کے احکامات نہیں آئے تھے سلام کے حوالے سے، تو عرب ایک دوسرے سے ملتے وقت حیاک اللہ کہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی دے، حیاک اللہ۔ اور بھی دوسرے مختلف کلمات استعمال ہوتے تھے، لیکن زیادہ تر یہ کلمہ استعمال ہوتا تھا، حیاک اللہ۔ تو اسلام نے اس کے لیے ان دعاؤں کو بھی برقرار رکھا، لیکن ساتھ میں جو سلام کے لیے جن کلمات کو اسلام نے مشروع کر دیا وہ السلام علیکم ہے۔ تو یہ ملتے وقت اسلامی طریقہ ملاقات ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے جب ملے تو السلام علیکم کہے۔ ظاہر ہے دنیا کے ہر قوم کے اندر ایک دوسرے سے ملتے وقت کچھ نہ کچھ محبت کے الفاظ، انسیت کے الفاظ اور کلمات ادا کرنا معروف ہے۔ اسلام کا طریقہ ملاقات یہی ہے کہ ایک دوسرے سے ملتے وقت سلام کیا جائے۔ سلام کا جواب دینا واجب ہے اس آیت کی روح سے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب تمہیں سلام کیا جائے، فحیوا، تو تم سلام کا جواب دو۔ تو اس آیت کی روح سے سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ ہاں، کچھ حالات ایسے ہیں کہ ان حالات میں سلام کسی کو کرنا بھی نہیں چاہیے، اور اگر کسی نے کیا تو اس سلام کا جواب دینا واجب نہیں ہے۔ جیسے اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے اور کسی نے سلام کر لیا تو آپ پر سلام کا جواب دینا واجب نہیں ہے۔ سلام کا جواب دیا تو آپ کی نماز ہی ٹوٹ جائے گی۔ یا آپ کہیں تلاوت کر رہے ہیں، ذکر میں مشغول ہیں، تو اس کو بھی سلام نہیں کرنا چاہیے۔ یا انسان قضاء حاجت کے لیے بیٹھا ہوا ہے، اس کو بھی سلام نہیں کرنا چاہیے۔ تو ان حالات میں اگر سلام کر بھی لیا تو اس سلام کا جواب دینا واجب نہیں ہے۔ اس کے علاوہ عام حالات میں سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ تو اسلام نے جو سلام کے لیے کلمات کا انتخاب کیا ہے، اس کی حقیقت کو اگر دیکھ لیا جائے تو یہ بہت بڑا ایک سبق ہے اس کے اندر، اور بہت بڑی ایک تعلیم ہے۔ السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو۔ ویسے سلام یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنی میں سے بھی ہے۔ تو تم پر سلامتی ہو، اس میں گویا کہ آپ سامنے والے کو دعا دے رہے ہیں، تو اس میں دعا بھی ہے۔ دعا دینے کے ساتھ ساتھ آپ اللہ کا ذکر بھی کر رہے ہیں، کیونکہ سلام یہ اللہ کے اسماء حسنی میں سے ہے، تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر بھی آ گیا، سامنے والے کو دعا بھی ہو گئی۔ اور پھر جب آپ سامنے والے کو یہ دعا دے رہے ہیں کہ تم ہر قسم کے آفات سے، مصیبتوں سے سلامتی میں رہو، حفاظت میں رہو، تو گویا کہ اس کو آپ اپنی طرف سے یہ یقین دہانی کروا رہے ہیں
کہ میری ذات سے تمہیں کوئی بھی نقصان نہیں پہنچے گا، کوئی بھی تکلیف نہیں پہنچے گی، یہ یقین دہانی کروا رہے ہیں اس کو۔ اور جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ کامل مسلمان وہ ہے کہ دوسرا مسلمان اس کی زبان اور ہاتھ کے تکالیف سے محفوظ ہو۔ تو یہ سلام کہہ کر گویا آپ سامنے والے کو یہ یقین دہانی کروا رہے ہیں کہ میری طرف سے کم از کم آپ کو کوئی بھی تکلیف نہیں پہنچے گی، میری طرف سے آپ محفوظ اور مامون۔ تو دعا بھی ہے، ذکر بھی ہے، اور سامنے والے کو یقین دہانی بھی ہے سلامتی کی اور تکلیف نہ پہنچانے کی۔ تو یہ حقیقت ہے سلام۔ تو گویا اس حقیقت کو ملحوظ رکھ کر اگر سلام کر لیا جائے تو اس سے بڑی اور تبدیلی کیا ہوگی معاشرے میں، کہ جب ہر ایک دوسرے کو اس حقیقت کی بنا پر سوچ کر سلام کر رہا ہے کہ میری طرف سے آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، تو معاشرے میں چین ہوگا، سکون ہوگا، اور محبت ہوگی اور رواداری ہوگی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کی بہت زیادہ ترغیب دی ہے۔ ظاہراً دیکھا جائے ان ترغیب کی احادیث کو تو ہم کہیں گے کہ اتنا بڑا عمل کیسے ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی ترغیب دی، لیکن یہ حقیقت جب ہم سامنے رکھے کہ پورا معاشرہ ہی بدل سکتا ہے اگر حقیقت کو ملحوظ رکھ کر سلام کر لیا جائے۔ مسلم شریف کی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تدخلوا الجنۃ حتی تؤمنوا، تم جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم مومن نہ ہو، ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور تم مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم باہمی محبت نہ کرو، ایک دوسرے سے باہمی محبت نہ ہو۔ افلا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ تحاببتم، کیا میں تمہیں کوئی ایسا عمل نہ بتاؤں کہ جس عمل کے کرنے کی بنیاد پر تم ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو گے؟ افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو پھیلاؤ، کہ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اس کے کرنے کی بنیاد پر تمہیں ایک دوسرے سے محبت ہو جائے گی۔ تو ایک تو عموماً ہم سلام کرتے ہیں، ظاہر ہے وہ بھی ثواب سے خالی نہیں ہے، کہ اس حقیقت کو ملحوظ رکھے بغیر ہم جو سلام کرتے ہیں اس کے اندر بھی ایک گناہ انسیت اور محبت ہوتی ہی ہے، لیکن اگر ہر ایک سلام کی اس حقیقت سے واقف ہو کر سلام کرے گا تو سامنے والا تو یہی سمجھے گا کہ اس نے مجھے یقین دہانی دے دی کہ یہ مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچائے گا کسی بھی حوالے سے، نہ زبان سے نہ ہاتھ سے، کسی بھی طرح۔ تو محبت پیدا ہو گئی، باہمی انسیت اور محبت اس غرض سے پیدا ہو گئی۔ تو غرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کی بڑی تاکید فرمائی ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے جو میں نے بتا دی۔ اور بخاری اور مسلم کی ہی ایک دوسری روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ سب سے افضل عمل کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگوں کو کھانا کھلاؤ اور تم سلام کرو ہر اس شخص کو جسے تم جانتے ہو یا نہ جانتے ہو، یہ افضل ترین عمل۔ اطعموا الطعام وافشوا السلام لمن تعرف ومن لم تعرف، جس کو تم جانتے ہو اور جس کو نہیں جانتے ہو اسے سلام کر لو۔ بعض اوقات ہم صرف پہچان والے کو تو سلام کر لیتے ہیں، لیکن جس کو ہم نہیں جانتے اسے سلام کرتے ہی نہیں ہیں، حالانکہ چونکہ یہ ایک دعا ہے اور سامنے والے کو یقین دہانی ہے، تو یہ صرف جاننے والے تک محدود نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جس کو آپ نہیں بھی جانتے اسے بھی سلام کرنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بازار صرف اس وجہ سے جاتے تھے تاکہ لوگوں کو سلام کریں، کوئی خرید و فروخت نہیں کرنی ہوتی تھی، صرف اس لیے کہ وہاں جاؤں تو لوگوں سے سامنا ہو اور ہر ایک کو میں سلام کر لوں۔ اور سابق مفتی اعظم پاکستان مفتی ولی حسن ٹونکی رحمہ اللہ، انہوں نے
جامع بنور ٹاؤن کراچی کے طلباء کی ایک جماعت بنائی تھی جو عصر کے بعد بنور ٹاؤن کے سامنے جو دکانیں ہیں وہاں سے گزرتے تھے. صرف یہ ڈیوٹی تھی ان کی کہ عصر کے بعد تم نے یہاں سے گزرنا ہے, جو بھی سامنے آئے انہیں سلام کرنا. تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت پر عمل تھا. تو بہرحال اس حقیقت کے ساتھ ایک دوسرے کو سلام کرنا چاہیے, اور جو سلام کر لے اس کا سلام کا جواب دینا ضروری ہے, واجب ہے. سلام میں پہل کرنا مستحب ہے. ایک مسلمان ہونے کے ناطے سلام ترک نہیں کرنا چاہیے, سلام کرنا چاہیے. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا, سلام کے جواب دینے کو تو اس آیت نے واجب کر دیا, امر کا صیغہ ہے اور وہ وجوب کے لیے آتا ہے. فَحَيُّوا, سلام کا جواب دو. سلام کرنا, اس میں اشارہ آ گیا کہ جب تمہیں سلام کر لیا جائے, یعنی عموماً اسلامی معاشرے میں سلام کیا ہی جاتا ہے, تو سلام کرنا یہ عام کرنا چاہیے. ویسے اس کا حکم یہی ہے کہ یہ مستحب ہے سلام کرنا, اور اس کے آداب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں. بخاری اور مسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوار شخص پیدل چلنے والے کو سلام کرے گا, پیدل چلنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے گا, اور قلیل جماعت ہے, کم لوگ ہیں یا ایک فرد ہے تو زیادہ لوگوں کو وہ ایک فرد, یا کم جماعت والے زیادہ جماعت والوں کو سلام کریں گے. چھوٹا بڑے کو سلام کرے گا. لیکن یہ ہے کہ سلام میں پہل کرنے کی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ البادئ بالسلام بریء من الکبر, سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے بری ہے, اس میں تکبر نہیں ہوتا. تو جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ترغیب دی کہ چھوٹے بڑوں کو سلام کر لے, وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بچوں کے پاس سے گزر ہوا تو آپ نے ان کو سلام کیا. تو آداب تو یہی ہیں جو آپ نے بیان کیے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر سامنے والا اس ادب سے واقف نہیں ہے یا وہ پہل نہیں کر رہا تو آپ بھی پہل نہ کریں, آپ بھی سلام نہ کریں, ایسا نہیں, بلکہ آپ کو سلام کرنا چاہیے. اور سلام میں پھر فرمایا کہ اس سے اچھے کلمات سے جواب دو, اور وہ کلمات وہی ہے جو ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور یہ سلام کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, السلام علیکہ یا رسول اللہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. پھر ایک دوسرے صحابی آئے, اس نے سلام کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ, آپ نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, برکاتہ بڑھا ہے. پھر ایک تیسرے صحابی آئے, انہوں نے سلام کیا, انہوں نے پورا سلام کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو آپ نے جواب دیا وعلیکم, مزید کوئی کلمہ اور لفظ نہیں بڑھایا. صحابہ نے پوچھا تو آپ نے جواب دیا کہ ہاں اس نے میرے لیے کوئی لفظ چھوڑا ہی نہیں جس کو میں اضافہ کر سکوں. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتے ہیں کہ ہاں سلام کی یہی کلمات, اس سے زیادہ کوئی کلمہ نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, یہ سلام کے کلمات ہیں, اس سے مزید اضافی کوئی کلمہ نہیں ہے. اور جواب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو یا تو اچھے کلمات کے ساتھ بھی جواب دے سکتا ہے, یا وہی جتنا کلمہ اس نے کہا ہے سلام میں اتنا ہی لوٹا دے. تو یہ سلام کے آداب ہیں. تو بہرحال جب تمہیں سلام کر لیا جائے تو اچھے کلمات کے ساتھ جواب دو یا وہی کلمات لوٹاؤ. ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا, یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کا حساب رکھنے والا ہے. تو یہ جو نیکیاں تم کرو گے سلام کر کے, تو یہ ایسا نہیں کہ ان کا کوئی حساب نہیں رکھا جائے گا, یہ سب اللہ کے ریکارڈ میں ہے, حساب میں ہے, اور اللہ تبارک و تعالی ان اعمال میں سے ہر ایک کا بدل دیں گے. اللہ لا الہ الا ہو, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, معبود صرف اللہ ہے. لیجمعنکم الی یوم القیامہ, اللہ تبارک و تعالی تمہیں ضرور بضرور جمع کریں گے, اکٹھا کریں گے قیامت کے دن. لا ریب فیہ, جس میں کوئی شک نہیں ہے. سب اللہ کے سامنے آؤ گے,
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جواب دہی ہوگی، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے قیامت کے قائم ہونے میں۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، شک اس لیے نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا ہے، اور اللہ سے بڑھ کر سچا اور کون ہو سکتا ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اور اللہ سے بڑھ کر سچا اور کون ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق۔